خلاف اوپر کا میرا پنکھا بند کر دو، وہ بار بار تاکید کرتے تم لوگ خیال نہیں کرتے، میرے الفاظ سے واضح نہیں ہوتے۔ تو معمولات جو ہوتے ہیں یہ روحانی خوراک ہوتی ہے۔ ہم روحانی مریض ہیں، کوئی بھی مریض کو کھانا اچھا نہیں لگتا، لیکن ڈاکٹروں کی تاکید ہوتی ہے اس کو کھلاؤ، ڈرپیں چڑھاتے ہیں عارضی طور پر، یعنی مرشد کا فیضان بھی ڈرپ کی طرح ہے، لیکن جب تک خود نہیں کچھ کھاؤ گے تو ڈرپ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ بند کر دو نا۔ اس لیے یہی ایک ایسی کمزوری ہے، یہ آواز دے رہا ہے بند کرو اس کی جو آواز دے رہا ہے پنکھا، یہ ایک ایسی کمزوری ہے معمولات میں کوتاہی، جس کی وجہ سے ہمارا سلوک طے نہیں ہوتا۔ سلوک طے نہ ہونے کی ایک اہم وجہ معمول نہ ہونا ہے، یاد رکھو، کیونکہ روحانی غذا ہے۔ 3 چیزوں سے انسان منزل تک پہنچتا ہے: شیخ کا فیضان، اپنے معمولات، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ۔ مجاہدہ ہی کہ گناہ سے بچنا، اور کوئی مجاہدہ نہیں اس زمانے میں، بھوک کا مجاہدہ نہیں، کپڑے کا نہیں، اور کوئی مجاہدہ نہیں۔ اللہ نے راحتیں دی، بے روزگاری کے باوجود چوپڑی روٹی کھاتے ہیں، ایسا کوئی مجاہدہ نہیں رکھا، لیکن مجاہدہ ہے تو گناہ سے بچنے کا، یہ مجاہدہ کرنا ہے اور معمولات کرنے۔ اور شیخ کا کام ہے فیضان، توجہ کے ذریعے اپنی توجہات اور دعاؤں کے ذریعے پہنچائے تو سالک منزل پر پہنچ جاتا ہے، بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہم سے اصل میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ معمولات میں ہوتی ہے۔ ہماری تلاوت کا کوئی معمول نہیں ہے، ہمارے ذکر کا کوئی معمول نہیں، ہمارا نفل کا کوئی معمول نہیں، ہمارے تہجد کا کوئی معمول نہیں۔ تو تہجد نہیں پڑھتے تو عشاء کے ساتھ ہی 2 رکعت تہجد پڑھ لو، لفظ تہجد تو روزانہ منہ سے نکلے نا کہ جی 2 رکعت برائے تہجد، تو متہجدین میں سے تو آ جاؤ نا۔ من دأب الصالحین حدیث میں آتا ہے، صالحین کی نشانیوں میں سے تہجد کی نماز، تو تہجد عشاء میں پڑھ لو، تہجد تو کہو گے نا، تہجد یہ تہجد کی نیت، جیسے ہم جب ہم نے زور کی نیت زور، تو ہمارے منہ سے زور نکلا تو زور ہو گئی نا ہماری، ہم زور پڑھ کے آ رہے ہیں، ابھی زور کہا نا تم نے، زور اگر نہیں کہو گے تو زور نہیں ہوگی نا۔ تو منتاب صالحین ہمارا کوئی معمول نہیں ہے۔ معمولات پر استقامت جو ہے تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو ہم ناغے کرتے ہیں، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، یہ بالکل مناسب نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہر کام میں سستی، ہر کام میں کمزوری، کیونکہ معمولات جو ہوتے ہیں یہ مقویات ہیں فرائض اور واجبات کے لیے۔ معمولات مقویات ہیں فرائض اور واجب کے لیے، اس سے آپ کے فرض نماز اعلیٰ، آپ کا واجب اعلیٰ، جب فرض اعلیٰ ہے تو کام تو ہو گیا، بس آپ زیادہ پہنچ گئے۔ یہ نوافل وسلم نے کیوں سنتیں دی ہیں ہمیں بتائیں نماز میں، سوچا ہے کبھی آپ؟ ہر نماز سے پہلے بھی سنت ہے، بعد میں سنت ہے، مغرب میں تو وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں، ان میں بھی بعض ائمہ کیا پہلے ہے، آپ حرم میں جاؤ تو پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں دی؟ یہ اس لیے دی کہ جب آپ فرض تک جائیں تو اس سے پہلے آپ بالکل جو ہے نا، آپ کی روح جو ہے نا وہ مشق کر چکی ہو فرض میں جانے کے، اڑنے کے لیے۔ جس طرح کھلاڑی کھیلنے سے پہلے، پہلوان پہلوانے سے پہلے ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے ہیں، جسم کثرت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں کہ اب جب کھاڑے میں اترے گا تو بالکل صحیح دوڑ لگائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور بعد میں بھی رکھیں، اس میں حکمت ہے کہ اور جو کمی بیشی رہے گی تو بعد میں پوری ہو جائے، پہلے روح سیدھی ہو اور بعد میں پھر کمی بیشی پوری ہو، آگے پیچھے رکھے۔ اس لیے معمولات جو ہیں اس پر پابندی، اب ہمارے ذہن میں شاید یہ تو نفلی چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، بیمار کے لیے بیماری نفلی میں نہیں جاتی، اس کے تو فرائض میں چلی جاتی، دوا جو ہے نا بیمار کے لیے جو دوا ہے وہ فرائض میں چلی جاتی۔ ہاں آپ کے لیے نہیں، آپ نہ کھاؤ، آپ کسی کا پیناڈول کھانا آپ کے لیے نفل ہے،
نہ کھاؤ، بلکہ کراہت میں بھی آ سکتی، لیکن جو بیمار ہوگا اس کے لیے تو دوائی کھانا فرض ہے۔ ہم سارے روحانی بیمار ہیں، ہمارے لیے تو معمولات اب خود ہی سمجھ لو کیا درجہ ہے۔ میں بطور مفتی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ تم مجھ کو فتوے لگا دو، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم جب روحانی مریض ہیں تو ہمیں ان دواؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے معمولات ہوں روزانہ کی بنیاد پر۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے روز کچھ ایسے اعمال بھی کیے ہیں جو فرائض سے اس سے زائد عمل ہے۔ یہی وہ چیزیں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ میں ایک بالش چلتا ہے تو میں 2 بالش آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ، اور چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ نوافل کا ذکر ہے، کیونکہ فرض تو ڈیوٹی ہے ہماری، تو کرنا ہے، وہ نہیں کرو گے تو مار پڑے گی۔ لیکن جو نفلی چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو قرب الہی کو کھینچتی ہیں۔ اس لیے ہر جو ہے سالک کو، جو بھی کسی اللہ والے کے پاس جائے گا جڑے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی معاملات ضرور ہوں گے کہ یہ معاملات تھوڑے ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی زمانے میں بزرگوں نے تھوڑے تھوڑے رکھے، اتنے ہیں بھی نہیں، چند تسبیحات ہی آپ کر لیں، کیونکہ سستی کا زمانہ ہے۔ جب انسان سست ہو تو تھوڑا سا ہی کر لے، لیکن تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھے۔ میرے مرشد تو عجیب بات فرماتے تھے، عجیب کیفیت کے ساتھ میرے مرشد نے بات فرمائی، اگر ایک بار بھی کسی نے محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے لیا ہے اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ کہ اس نے ایک بار تو محبت سے میرا نام لیا، اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ جو ایک بار بھی اللہ کے خوف یا محبت سے رویا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مردود نہیں ہونے دیں گے، اس کا خاتمہ خراب کر دیں، کیونکہ وہ آنسو اللہ کے خزانے میں جمع ہے۔ جب ہمارا اللہ کے خزانے میں آنسو جمع ہے جس پر ہمیں انعام ملنا ہے تو کیسے مردود کریں؟ بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسی امید ہے کہ ایک بار بھی اگر اللہ کا نام محبت سے لیا ہے بتائیں، تو پھر یہ جو بار بار نام لیتے ہیں میاں پتہ نہیں کون سا نام اوپر چلا جائے کام ہو جائے۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے نا کہ بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، ایک آ بھی کافی اگر خدا تک پہنچے، بس ہی ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہم نالا و فریاد، ہم گرچہ کرتے ہیں دن رات نالا و فریاد، دن رات روتے ہیں، لیکن ان کے ہاں قبول اگر ایک بھی ہو جائے تو بس کام ہو، بس ایک ہی نالا اگر پہنچے۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے یہ کہ اپنے معمولات ہونے چاہیے انسان کے۔ بہت بزرگوں کو دیکھا، حالانکہ وہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کا دل ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا تھا، لیکن پھر بھی تسبیح کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی لیکن پھر بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ چاہے 100 دفعہ 200، پیر صاحب نے، ہمارے مرشد نے، ہمارے بڑوں نے 2 تسبیح کرنی، 3 تسبیح کرنی، 12 تسبیح کرنی، اتنی تلاوت کرنا، حالانکہ ہر وقت سب کچھ ہے، ہم وقت دربار الہی میں حاضر ہیں وہ، لیکن پھر بھی اپنے معمولات رکھے ہو۔ جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ، کسی نے کہا کہ حضرت اب تو آپ کا ذکر ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، کان لگا لو سینے کو تو اللہ اللہ کا آواز آ رہی، پھر آپ تسبیح پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا اسی نے تو پہنچایا اس مقام پر، محسن کو کیسے چھوڑ دیں، محسن کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے اللہ اللہ کرتا ہے مشقت کے ساتھ، اور پھر اللہ اللہ کرتا ہے کب چھوٹتا نہیں ہے، چھوٹتا نہیں، چھوڑ نہیں سکتا، ایسی عادت پڑ گئی، ایسا وہ ہو گیا، کہا ایسا چسکا اور ایسا مزہ آ رہا ہے کہ اب چھوٹتا نہیں ہے، اللہ کا نام پھر چھوٹتا نہیں۔ تو بہرحال اس لیے ہمت کے ساتھ، ہمت کریں، ہمت کے ساتھ وقت نہ دوسرے وقت کر لے، چھوڑے نہیں، دوسرے وقت کر لے۔ اور ہمارے حضرت بھی اور دانوی صاحب کو میں نے دیکھا کہ مناجات مقبول کی بڑی تاکید کرتے تھے۔ مناجات مقبول اگر انسان ایک ہفتہ پڑھتا ہے تو ہر قسم کی دعائیں جو رسول اللہ نے مانگی وہ آپ نے پڑھ لی قرآن حدیث کی، تو ہر خیر آپ کو مل جائے گی اس میں۔ اور میرے سامنے دانوی صاحب سے ایک ساتھی نے کہا حضرت میں معاشی طور پر کمزور ہوں، تو فرمایا مناجات پڑھتے ہو؟ مناجات مقبول؟ کہا نہیں، ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ جب دروازہ کھٹکھٹانے کے اتنے عنوانات رسول اللہ نے دیے، جب تم نہیں کرو گے
تو پھر کیسے آئے گا وہاں سے؟ معاملات میں ڈالو اس کو. 10 منٹ بھی نہیں لگتے، 10 منٹ جب پڑھنے سے 10 منٹ بھی ہو جاتے، ایک منزل 10 منٹ میں. معاملات میں دیکھو یہ تلاوت، ذکر، نفل، مراجع مقبول، یہ وہ ان کے معمولات بنائیں اور ان کے لیے اپنا اوقات نکالیں، جتنی بھی مصروفیت ہو لیکن اس کے لیے آپ وقت نکالیں. آپ وقت انشاءاللہ نکل آئے. انسان کی مصروفیت دیوار کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب کیل ٹھونکنے والا اس پر ہتھوڑا مارتا ہے تو اپنی جگہ بنا لیتی. مفتی شیخ صاحب نے فرمایا تم کسی بھی معمول کو اپنی مصروفیت میں ڈال دو گے اپنی جگہ بنا لے. آپ آرام سے کرو اس معمول کو. چلو اللہ عمل کی توفیق. پنکھے چلا دو گے.